بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں اللہ بخش فاروقی، آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی آن لائن یوٹیوب چینل، اور یہاں ہم آسان دین کورس سیکھ رہے ہیں۔ آج اس کا لیکچر نمبر 23 ہے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق ہم کچھ احکامات سنیں گے۔ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے، میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا ہے اور اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدہ کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ تو یہ شیطان اس وقت روتا ہے اور یہ جملے کہتا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں 14 آیات ہیں۔ جب ان آیات کی تلاوت کی جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے تلاوت کی جائے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، یعنی شور وغیرہ نہ ہو، تو آدمی خود سن سکے۔ اور سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ یعنی وہ آیت کا حصہ جس میں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے، یا کوئی چھوٹی آیت ہے جس طرح سورہ اقرا کی آیت آخری جو ہے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو وہ آیت بھی بالکل چھوٹی ہے، 2 الفاظ پر مشتمل ہے۔ تو اسی طرح جتنی آیات ہیں، میرے سامنے یہاں وہ ساری آیات موجود ہیں۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جو آیات سامنے آتی ہیں ان کو تلاوت کرنے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے، تو وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور کی وجہ سے نہ سنی تو بھی سجدہ واجب ہو گیا۔ کسی نے آیت پڑھی مگر دوسرے نے نہیں سنی تو اگرچہ اسی مجلس میں ہوں سجدہ واجب نہ ہوگا۔ کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، وہاں اور لوگ بھی موجود ہیں مگر اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے، انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، تو ان پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا جو طریقہ ہے، مسنون طریقہ، وہ یہ ہے کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پچھلے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا، سجدے کے بعد کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ تو بیٹھ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے تو قرآن پاک ایک سائیڈ پہ کر کے اسی جگہ پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ فرض نماز ہے تو فرض نماز میں اگر سجدہ تلاوت جو ہے وہ آیت تلاوت کی گئی تو اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا۔ باقی نفل نمازیں ہیں یا اکیلا سجدہ تلاوت کر رہا ہے تو پھر اس میں اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے نہ ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ تشہد ہے، نہ اس میں سلام ہے۔ مجلس میں آیت پڑھی یا سنی اور سجدہ کر لیا، پھر اسی مجلس میں وہی آیت پڑھی یا سنی تو ایک سجدہ کافی ہے۔ تکرار کے ساتھ جو ہے اس آیت کو پڑھا ہے، جیسے حفظ کرنے والے بچے جو ہیں تلاوت والی آیت کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں،
تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ ایک مجلس میں چند بار آیت پڑھی یا سنی اور آخر میں اتنی ہی بار سجدہ کرنا چاہے تو یہ بھی خلاف مستحب ہے، بلکہ ایک ہی بار کرے، بخلاف درود پاک کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لیا تو ایک بار درود پڑھنا واجب ہے اور ہر بار مستحب ہے۔ سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے، جس طرح اولاد پیدا ہوئی، اللہ پاک نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، مال جو ہے گم ہوا وہ مل گیا، یا مرض سے شفا پائی، مسافر واپس آ گیا، غرض کسی بھی نعمت پر جو سجدہ کرنا ہوتا ہے وہ مستحب ہے، سجدہ شکر اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا وہی طریقہ ہے جو سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے، یعنی اس میں بھی کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا ہے اور ایک سجدہ ادا کرنا ہے جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یوں سجدہ شکر کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے دین سیکھنا آسان بنائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔